السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی عقیدہ کے چند اہم مسائل کا یہ 8واں کلاس ہے اور کورس کے پورا ہونے میں بہت کم دن باقی ہیں، لہذا ہم دونوں کو بلکہ ہم تینوں کو، مجھے، آپ سب کو، حافظ ہدایت اللہ صاحب حفظ اللہ کو، سب کو مل کر کسی بھی طریقے سے اس کورس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لاکھ پڑھا جائے لیکن سمجھ میں نہ آئے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو یہ چیز غیر مناسب ہے۔ پچھلے سبق میں شیخ ہدایت اللہ صاحب نے آپ کو وسیلہ کے بارے میں اور دعا اور اس کا حکم، اس کے بارے میں کچھ باتیں پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں بہت اہم موضوع، بہت ہی اہم موضوع، صوفیت اور اس کے خطرات اور اندیشے۔ خطرات مانے خطرے، خطرات مانے خطرے۔ یہ صوفیت کیا ہے؟ آپ لوگ سنے ہوں گے، صوفی صاحب کہتے لوگ کہ نہیں؟ یا بہت صوفی آدمی ہے۔ صوفیت یا تصوف یہ پیدا ہوئے ہیں کوفہ سے اور بصرہ سے۔ کب پیدا ہوئے؟ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ کوفہ سے اور بصرہ۔ کوفہ بصرہ یہ سب ایک ملک کا نام ہے۔ دوسری بات، کب پیدا ہوئے ہیں؟ کسی نے 150 لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، اس کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صوفی کی پہچان کیا ہے یا صوفیت کی پہچان کا؟ صوف کے معنی عربی میں اونی کپڑا آپ لوگ پہنتے کہ نہیں پہنتے ہیں؟ یا کہاں تک رہے ہو؟ اونی کپڑا آپ لوگ پہنتے کہ نہیں پہنتے ہیں؟ تو اونی کپڑے کو یا اون کو صوف کہا جاتا ہے، صاد واو فا، صوف کہا جاتا ہے، اسی سے صوفیت ہے۔ تو ان لوگوں نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے ایک پہچان بنا لی تھی کہ اونی کپڑا پہنتے تھے۔ دیکھو، مکاری کے لیے لباس میں بھی بہت، یا خرافات پھیلانے کے لیے شریف لباس چننا پڑے گا، ہے نا؟ اس لیے نیتا لوگ بھی کرتا پاجامہ ٹوپی چن لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اونی کپڑا یہ پہننا شروع کر دیے تھے، اور ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ان کے اندر عام پہچان ابھی آپ پڑھیں گے، سب سے پہلے شرک پایا جاتا ہے، شرک ضرور پایا جائے گا، اکبر بھی اور اصغر بھی۔ دوسری چیز، ان کے عمل میں بدعتیں پائی جاتی ہیں، بلکہ کچھ ایسی بدعتیں ہیں جو دین سے نکال دینے والی ہیں، اور کچھ ایسی بدعتیں ہیں جو دین سے نہیں نکلے گا لیکن فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ ان کی پہچان میں سے بانسری جانتے ہو؟ پیری جو بجاتے ہیں، ناچ گانا، ڈھول اور تاشا، ان کے پروگراموں میں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ان کی پہچان میں سے ایک ظاہری پہچان ہے مزار بنانا، آستانے بنانا، درگاہ بنانا، طواف کرنا، پھول و مالے چڑھانا، چادریں چڑھانا، نظر و نیاز چڑھانا، اور آپ سب پڑھ چکے ہو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ قبر کو پکا بنانا یا طواف کرنا یا نظر و نیاز کرنا، یہ سب صحیح بات ہے۔ کرامات کے نام پر یہ لوگ
ضرور کہیں گے فلاں کے صدقے میں دعا قبول کر لیں. اللہ کے ساتھ جو جائز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، ناجائز وسیلوں پر ان کا اکثر عمل ہوتا ہے. اب ان کے اندر کچھ صحیح چیزیں بھی ہیں، لیکن ان کا ہر عمل پرکھا جائے گا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور رب کے فرمان پر. یہ بہت بعد کی جماعت ہے، ایک بدعتی جماعت ہے، اور صوفیوں کی کئی جماعتیں ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بریلوی جماعت، یہ صوفیوں کی جماعت ہے جن کا عقیدہ غلط ہے، شرکیہ ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قبر پرستی ہے، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز چڑھانا ہے، غیر اللہ سے مانگنا ہے. سب جانتے ہیں. ان کی ایک جماعت ہے تبلیغی جماعت، دھڑلے کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے زکریا صاحب، ان کے اندر بھی صوفیت تھی. اسی لیے ان کی جو کتاب ہے تبلیغی نصاب، یا اس کے علاوہ جو انہوں نے لکھی ہیں، بڑے بڑے شرک سے بھری ہے کتاب. بڑے چھوٹے شرک نہیں، جانتے نہیں، بڑے ہاتھ توپو پہن لیتے ہیں، چوبا پہن لیتے ہیں، پگڑی باندھ لیتے ہیں، موچھ چھیلے رکھتے ہیں ہر وقت، ہاں کرتا پائجامہ بہت اونچا، جگہ جگہ چلا مارتے ہیں، مسجدوں میں جا کے ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں. ارے کس بابا کس نماز کی دعوت دیتے ہو؟ پہلے اپنے عقیدے کی صفائی کرو، اور اس نماز کی دعوت جو نماز مدینہ والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. تو ہمارے ہندوستان کے اندر یہ تبلیغی جماعت ہے، اور اسی طریقے سے دیوبندی جماعت کے اندر بھی صوفیت پائی جاتی ہے. بلکہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کی تو کتابوں میں بھری ہے صوفیت، کتابوں میں. یہ بھی قبروں پہ بیٹھ کر کے کچھ مراقبہ کرنے والے تھے، اور ایسے ایسے قصے کہانیوں کرامات کے نام پر ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ. اسی طریقے سے نقش بندی کہتے ہیں، بہت سارے پڑھتے ہوں گے آپ، یہ نقش بندی ہیں. اور اسی طرح سے سہروردی، اور اسی طریقے سے چشتی بھی لوگ کہتے ہیں نا، فلاں چشتی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. چشتی اور اس طرح تیجانی، اس طرح کے بہت سارے فرقے مختلف نام سے ہیں، اور ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے. کہیں سوڈان والے صوفیوں کا طریقہ کچھ اور ہے، افریقہ والوں کا طریقہ کچھ اور ہے، سعودیہ میں اگر کوئی صوفی پایا جاتا ہے تو ان کا طریقہ کچھ اور ہے، ہندوستان کے والوں کا طریقہ کچھ اور ہے، اور پاکستان والوں کا طریقہ کون ہے. یہ الگ الگ طریقہ کا پایا جانا، اللہ کی عبادت کا، اللہ سے قریب ہونے کا الگ الگ طریقہ پایا جانا، اس بات کا پروف و دلیل ہے کہ غلط پڑھا ہے. کیونکہ اسلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور صحیح طریقہ وہی جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں چلا ہے، جو چلے ہیں قرآن و حدیث کو اسی حساب سے اپنایا جائے گا. اور یہ بڑی خرافات چیز ہے صوفیت. صوفی ازم جو ہے، جیسے عیسائی ہیں، یہ صوفی ازم اگر دیکھا جائے تو کرسچن، ہندو مت اور جتنے باطل مذہب ہیں یا فرقے، سب کا یہ کیا ہے؟ کچومڑ ہے. یہ بدھسٹ، بدھ مذہب ایک ہے، یہ فارسی مذہب جو آگے کے پرستار آگ کے پجاری ہوتے ہیں، سکھ مذہب، ہندو مذہب، سب کا یہ کچومر جانتے ہو؟ ٹماٹر کاٹ لو، گاجر کاٹ لو، کھیرا کاٹ لو، یہ کاٹ لو، مکس. اور یہ بعد کے دور کے ہیں. وہ دین صحیح ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا. ہاں، کوئی بھی مذہب سب کا لے لیا جائے. کسی کے مذہب کو فالو کیا جائے گا جب ہمارے نبی کے طریقے سے اس کی تائید ملتی ہے.
تو یہ صوفیت کے بارے میں مختصر، ویسے میری مختصر سے کتاب ہے، حافظ ہدایت اللہ صاحب کو میں نے ابھی دیا ہے، اور اس کتاب کے جو لکھنے والے تھے شیخ جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب، اس میں بھی ہے لیکن کچھ میں نے اس میں بڑھایا بھی ہے دوسری کتابوں سے، بہت پہلے اس کو میں نے تیار کیا تھا، اب یہ حافظ جی کو دیا پڑھ کے واپس کر دیں گے کیونکہ میرے پاس زیادہ ہے نہیں۔ تو آئیے دیکھا جائے مختصر طور پر تاکہ کم سے کم سرسری نگاہ پڑ جائے۔ ہمارے ہندوستان میں کون کون جماعت صوفیوں میں سے ہے مختلف طریقے سے؟ تبلیغی جماعت، بریلوی جماعت، نقشبندی، چشتی، سہروردی، تیجانی، بہت ساری جماعتیں ہیں۔ تیجانی یہ سوڈان وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے، کرکتی ایک ہے، بہت ساری جماعتیں ہیں، اس کتاب میں نے ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی جماعتوں کو جانتے ہیں نا، جماعت اہل حدیث۔ دراصل اللہ کے رسول اکرم کا ایک حدیث آپ لوگ یاد رکھیں، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ہماری امت، یہ بھی جان لو بچوں، نبی کی امت دو طرح سے ہے، ایک امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ نبی کی امتی کتنے طریقے سے ہیں؟ دو دا، ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت ان سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن تک اللہ کے رسول کی دعوت پہنچ چکی ہے، مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ ہندو بھی اس حیثیت سے نبی کے امتی ہیں۔ ایک ہے امت اجابت، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی دعوت کو سچے طریقے سے قبول کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے کلھا فی النار، ساری جماعت، کون حق پر جماعت ہے، کون کامیاب ہونے والی نجات پانے والی جماعت ہے، اللہ کے سارے 73 فرقوں میں ہماری امت کیا ہوگی؟ تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں کون حق پر ہے، کون جنت میں جانے والے؟ ما انا علیہ و اصحابی، اصول جان لو، جس پر میں ہوں، کون ہوں؟ اللہ کے عقیدہ ہو، منہج ہو، طریقہ ہو، عبادات ہو، عادات ہو، اطبار ہو، کچھ بھی ہو، جس پر میں ہوں، یعنی جس راستے پر کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم۔ اللہ کے رسول کی تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی تھی نا، تو وہی حق ہے جس پر وہ ذات اقدس ہو جن کے پاس وحی آتے تھے، وہ نبی۔ وہ اصحابی، اور میرے صحابہ۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نہ تبلیغی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ چشتی تھے، نہ سہروردی تھے، نہ فلاں تھے، نہ کس پر تھے؟ جو رب نے فرمایا اور رب کے نبی نے فرمایا یا عمل کیا، تو حق پر وہی ہے۔ آج بھی کوئی اپنے آپ کو لاکھ اہل حدیث کہتا ہو، لیکن اگر ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا طریقہ اس پر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے طریقے پر، تو نام کے وہ اہل حدیث ہو۔ چنانچہ جتنی جماعتیں آپ لوگوں کے اندر پائی، دو جماعتوں کو جانے رکھو، دو جماعتوں سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوا، ایک صوفیزم سے، صوفیوں سے، ایک جماعت اسلامی سے۔ جماعت اسلامی ایک جماعت پائی جاتی ہے نا، SIO کیا کہتے ہیں، جن کے بانی مودودی ہیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں بھی، وہ ہر بات کو عقل پر پرکھتے تھے۔ اگر مودودی کی عقل گوارا کر لے تو جانو صحیح، ورنہ وہ صحیح نہیں۔ تو یہ جاننا چاہے ہم اہل حدیثوں کو، تاکہ ایسی غلط جماعتوں کے ٹیپ ٹاپ میں، بناؤ سنگار میں، شوبازی میں آ کر کے ہم اس کے اندر نہ پھنس جائیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ حق کون ہے؟ جس پر اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، بس یہی کسوٹی ہے، یہی ترازو ہے حق پر رہنے کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ماحول اور سماج کی وجہ سے بہت ساری حق باتیں کہنا کہیں کہیں دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو مؤذن ہے یہ کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے مرکز والے کیسے اس کو مؤذن رکھے ہوئے ہیں، میں تو کلّا کہتا ہوں، کٹر پنتھی تبلیغی، کوئی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنے تک یہ رکھیے گا، اپنے تک یہ رکھیے، کسی سے جھگڑا نہیں کرے۔ اسی طرح آپ کے مدرسے میں بھی کچھ ایسے بچے، لیکن ان کو چھیڑو نہیں، بساؤ،
قریب لاؤ، سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ وہ قرآن حفظ کریں۔ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اچھے علماء کے درمیان ہو سکتا ہے بھگائیں گے ہم کسی کو نہیں، تکلیف کسی کو نہیں پہنچائیں گے، ہاں ہم کو قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال سنیے، سوال ہے صوفیت کے سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسلام کا جو حکم ہوگا وہی حق ہے اور وہی صحیح حق حکم ہوگا۔ تو صوفیزم کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں یا صوفیوں کے بارے میں یا صوفیت کے بارے میں اسلام کا کیا حق ہے؟ صوفیت کے بارے میں تھوڑی سی روشنی میں نے ڈالی کہ وہ انہی کپڑا پہنتے تھے اور ان کی پہچان شرک بدعت ہے، خرافات ہے، ناچ اور گانا ہے۔ دیکھیں نہیں 12 ربیع الاول میں کس طرح لوگ ناچتے تھے، کس طرح گاتے تھے، دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ یہ سب کمکمے سب یہ سب انہی لوگ میں سے ہے۔ جواب سنیے، صوفیت کا وجود عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد مانے زمانہ، عہد مانے یعنی صوفیت کا پایا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا زمانہ؟ صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں بالکل نہیں تھا۔ اے میرے بچوں، اے میرے لاڈلو، وہ جماعت، وہ عزم، وہ سنستھا اور ان کا عقیدہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں وجود نہ ہو، جن کا صحابہ کرام کے زمانے میں جن کا وجود نہ ہو، پائے ہی نہ گئے ہوں، تابعین کے زمانے میں جن کا، تابعین کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دے، صحابہ تو بتا چکا، صحابہ کیسے کہتے ہیں خطبے میں بتلا، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پہ وفات ہوا۔ تابعی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے صحابہ کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پہ وفات۔ تابعین کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر موت اس کو تابع۔ تو کہتے ہیں کہ صوفیت کا وجود نام و نشان نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا اور نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، وہ صوفیت جو آج کل چل رہی ہے یا جو عقیدے ہیں، اور نہ تابعین کے زمانے میں تھا۔ تو اس کے باطل اور جھوٹ ہونے میں کوئی شک ہے؟ سنو عزیزو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ خیر القرون قرنی، سب سے اچھے لوگ ہر حیثیت سے میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، جو ان کے بعد ہیں وہ کون ہے؟ تابعین۔ ثم الذین یلونہم، جو ان کے بعد ہیں وہ تبع تابعین۔ یہ تین زمانہ سب سے بہتر زمانہ، گواہی کون دے رہا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب صوفیت کا، صوفیزم کا، تصوف کا وجود ہی نہیں تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تو ان کا باطل ہونا ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ اگر یہ عزم صحیح ہوتا، یہ صوفیت صحیح ہوتی تو ضرور پائے جاتے۔ دیکھو ایک آدمی متقی ہے، توحید والا ہے، پرہیزگار ہے، شریف سنجیدہ ہے، اس کے عبادات جو کتاب و سنت کے مطلب اس کے حساب سے کہا جائے یہ صوفی ہے، دوسری بات ہے، یعنی نیک آدمی۔ اور نیک کون ہو سکتا ہے؟ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ بلکہ اس کا ظہور بعد میں، یہ تین زمانے کے بعد، کون سا زمانہ؟ اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کے زمانے میں، اس دور میں ہوا۔ کس زمانے میں ہوا؟ دور مانے زمانہ، جب یونانی کتابیں عربی میں مترجم ہو کر معرض وجود میں آئیں، یعنی یونانی زبان کی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ جیسے فارسی، بہت ساری خرافات یا شیعوں کا جو باطل عقیدہ ہے ہمارے ہندوستان میں آیا اس وقت جب فارسی زبان کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو کر کے آئی، فارسیوں کی۔ تو جب یونانی زبان کا ترجمہ ہو کر کے عربی میں ترجمہ ہوا، اور جب عربی میں ہوا تو چونکہ اس کے اندر صوفیت پائی جاتی تھی، باطل افکار نظریات پائے جاتے، وہی چیز کیا ہے؟ آ گئے۔ اور صوفیت یا تصوف بہت سارے امور میں اسلام کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اسلام کے خلاف۔ اکثر
بلکہ کہا جائے کہیں کہیں 100% اور کہیں کہیں 99%. لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں, نماز وہ بھی پڑھتے ہیں, روزہ وہ بھی بلکہ آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے, بالکل خلاف ہوتا ہے. چند چیزوں کو ہم پڑھ لیں بیٹو بہت ہی غور سے, تاکہ جان جس کے اندر یہ پایا جائے جان جائیے یہ صوفیزم کا صوفیت پائی جاتی ہے جتنا پایا جاتا ہے, اور ان کو پیار و محبت سے دوستیاں کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ تم گمراہ ہو, تم پرورشٹ ہو, تم یہ ہو, تم جانا, نہ, یہ سب نہیں. ہمارا کام ہے لوگوں خود ہدایت کو اپنانا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا کیا بننا, ذریعہ. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. دنیا میں اور جتنی چیزیں ہیں پوری دنیا سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ کسی کو ہدایت دے, اس کو شرک سے بچا لے, کفر سے بچا لے, بدعت سے بچا لے, غلط افکار و سوچ, نظریات و سوچ سے بدل لے. ان کی پہچان غیر اللہ کو پکارنا پڑھ چکے ہو. کیا ہے غیر اللہ کو پکارنا؟ چھوٹ کچھ بڑا. ایسا کرنے والا کہاں جائے گا؟ ہمیشہ اکثر و بیشتر اہل تصوف میں صوفی لوگ, تصوف والے مردوں میں سے غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اے غوث, یا علی, یا خواجہ, یا فلان, یا دھماک, پکارتے کہ نہیں پڑھتے؟ اب جو بھی غیر اللہ کو پکارے وہ صوفیوں میں سے ہے. اب ایک بات اور یہاں میں بتا دوں, آپ کے گاؤں میں آپ کے سماج میں ہو سکتا ہے چونکہ ایسے ہی سماج کے اندر اس نے آنکھ کھولی جہاں یہی سارے کے سارے ہیں جو یا اللہ اٹھتے بیٹھتے یا اللہ. اچھا یہی میں سے یہ بھی ہے جیسے چوٹ لگی ارے باپ رے باپ, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی غیر اللہ کو پکارنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے باپ رے باپ, ارے اماں رے اماں, چوٹ لگی, جا رہے تھے چارپائی سے ڈھس سے گر گئے, چوٹ لگی, ارے اماں رے اماں. یہ ایک آدمی ایسی مصیبت کے وقت گویا مدد کے لیے پکارتا ہے, یہ نہیں کہ اماں اٹھاؤ. یہ بھی سب شرک میں سے ہے. تو اپنے گاؤں سماج کے ان سے دوستی کرو, ظاہری طور پر, دل سے نہیں, دل سے محبت سے مومن سے کی جائے گی. دوستی کرو آہستہ آہستہ, تھوڑا 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 انہیں توحید کی دعوت دو, مثالیں دے کر صحیح طریقے سے انہیں اس بدعت اور اس شرک کیا کام سے. ہمارے نبی کا یہی طریقہ ہے نا, سختی سے نہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مِنْ قَبْلُ, اے اللہ کے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے, ایٹھنے والے ہیں جیسا مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں نا, اخلاق کے ساتھ نہیں مان رہا ہے. ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, جسے آپ چاہیں اسے ہدایت دے, اللہ جسے چاہتا, لیکن ہدایت کا ذریعہ بننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ صوفیوں کی پہچان ہے. یہ غیر اللہ سے دعا کرتا, اور آپ نے دعا میں پڑھا ہے نا الدعاء هو العبادت, دعا کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی بھی عبادت غیر اللہ چاہے کتنا بڑا بڑکبا ہو, یہاں تک کہ اللہ کا رسول کیوں نہ ہو, جبریل کیوں نہ ہو, یا ابراہیم, غیر اللہ کو پکارنا یہ کیا ہے؟ ان کاموں میں جن میں مدد کرنے کی طاقت, مراد پوری کی طاقت اللہ کو ہے, یہ شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے ان کی دوسری پہچان سن لو. عام طور پر, عموماً مانے کہتے نہیں, عموماً عام طور پر اکثر صوفیوں کا عقیدہ ہے, بلکہ میں تو کہوں گا 99% صوفیوں کا عقیدہ ہے, چاہے وہ ہندوستان میں موجود اس وقت اہل حدیثوں کے علاوہ چاہے جو جماعت پائی جاتی ہو, 99 لوگ. کتابیں ان کی دیکھو, بڑے بڑے جغادریوں کی اگر کتابیں آپ پڑھو گے اور عقیدے کا علم, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ صوفیت ہی پھیلاتے تھے. میں نام لوں تو برا لگ جائے گا. اسی لکھنؤ بریلی, ریچھا باس بریلی کے تھے, بہت مشہور ہے, عرب دنیا میں بھی مشہور ہے, بہت مشہور, بڑے عالم تھے, عربی زبان میں بڑے عالم تھے, عربی زبان. وہ جا کے قبروں کے پاس منڈی جھکا کے مراقبہ کرتے تھے.
حافظ ہدایت صاحب مراقبہ کرتے تھے. آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، جس کی طرف نسبت کر کے لوگ ندوی کہتے ہیں. یہ بھی جان لو میرے بچوں، یہ ندوۃ العلماء جو لکھنؤ ہے نا، اس کو اہل حدیثوں نے بنیاد اس کی رکھی ہے. اہل حدیث اس کے بانی ہیں، بعد میں اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. تو بہرحال صوفیوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود. ذات جو اللہ کی ذات ہے، جیسے اللہ کی مثال نہیں دیتے، جیسے ان کی یہ ذات ہے جو مسجد میں موجود ہے نا. ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ موجود ہے. اور صحیح عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پاک پر 7ویں آسمان پہ ہے. اللہ جیسے کوئی پوچھا اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو کیا کہو گے؟ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہی جواب ہی ہے، اللہ آسمان پہ عرش پر موجود ہے. ہاتھ بھی اشارہ نہیں کرنا. کیسا موجود ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے سایہ نے، جیسا اس کے لیے مناسب ہے. اب اللہ کے لیے کیا مناسب ہے نہ عطا رحمان جانتا، نہ آپ جانتے، نہ ہدایت اللہ صاحب. کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا. نبی بھی نہیں جانتے کہ غلط کہتا ہوں. اور اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے حساب سے، نفع و نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، سننے دیکھنے کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. کہاں ہے؟ ہر جگہ. اللہ دیکھ رہا کہ آپ کہاں ہو نا. اللہ اپنے علم کے ذریعہ ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے ذریعہ کہاں پر ہے؟ اب اگر کوئی کسی سے پوچھو اللہ کہاں ہے، کہ ہر جگہ، تو کہتے بات کریں تیرے پاخانے میں بھی اللہ ہے، یہ گھور میں بھی اللہ ہے، استنجا خانہ ہر جگہ میں ہے کہ نہیں؟ پاخانہ ٹوائلٹ ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ. اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ. کئی اللہ ہے بیوقوف؟ کتنے اللہ ہیں؟ ایک. ہم دورہ تدریبیہ کر رہے تھے مالیگاؤں میں. مدینہ سے جب میری منظوری آئی تو میں دورہ تدریبیہ وہاں کورس کرنا پڑتا تھا 1 مہینہ کا. حالانکہ میں ذمہ دار نے کہا، سعودی نے، کہ نہیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. انٹرویو میرا لیا تو کہا نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا چلو عربی بول چال میں کچھ پریکٹس ہو جائے گی تو منورنجن بھی آئے گا. بڑھیا بڑھیا کھانا اس وقت مالیگاؤں میں مل رہا تھا. طلبہ کو کیا چاہیے؟ گھومنے کو ملے، ٹہلنے کو ملے، بڑھیا بڑھیا کھانا ملے. اور دوست احباب تھے تو میں رک گیا. تو ایک تھے ڈاکٹر موسیٰ دعیش، زبان ان کی اچھی تھی. ایک عبدالعزیز فرے تھے. تو ڈاکٹر موسیٰ دعیش یہ پڑھا رہے تھے. تو پوچھا انہوں نے کلاس میں، این اللہ. جتنے ندوی دیوبندی طلبہ تھے کہ اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ، وہ انہوں نے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ تو ندوی دیوبندی جماعت اسلامی کے جتنے لڑکے تھے کیا کہے؟ اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ ہے. تو انہوں نے یہی مثال دیا کہ بغل میں پاخانہ، اس میں تم کو بٹھا کر بریانی کھلایا جائے بڑھیا، تو تم بیٹھ کے پاخانے میں کھاؤ گے ٹوائلٹ میں؟ نہیں. کیوں؟ بدبو ہے. وہاں اللہ ہے اور تم وہاں بریانی کھانے کے لیے تیار نہیں ہو. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ ہے. وہ اترتا ہے، چڑھتا ہے جیسا اس کے لائق ہے. یہ کہنا کہ وہ عرش پورب کیا ہے، پچھم کا ہے، کون ہے، فلان ہے، یہ سب غلط بات ہے. اب صوفیوں کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے. اور میں بتاؤں، گندگی بھی تو کرتے ہیں یہ، خباثت. تو کہتے ہیں کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ گندگی، زناکاری. میں کرنے والا، میں بھی اللہ، تو بھی اللہ، کیونکہ تو کرا رہی. ابھی آگے پڑھو. تو ان کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ. توبہ، یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا عقیدہ صحیح؟ اللہ اپنی ذات مبارک کے سے کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، عرش پر ہے. وہ اترتا ہے، چڑھتا ہے جیسا اس کے. ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کیسے چڑھتا ہے. بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے جیسا اس کے سایہ نے شان ہے.
اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ، اپنے علم کے حساب سے جیسے کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. وہ حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا، حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا، اللہ کے رسول نے ہجرت کے موقع پر ابو بکر سے کہا تھا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم دو ہی ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تیسرا. تو کیا مطلب اللہ اپنی ذات کے ساتھ تھا؟ نہیں، اپنے علم، اپنی نصرت، اپنے عالم. تو یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے دیکھیے تیسرا، کچھ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے. حلول کا مطلب اوتار لیے ہوئے، اترا ہوا ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ نا، ہندوؤں کا ایک عقیدہ اوتار لینا ہوتا، اترا ہوا یعنی اللہ ان کے جسم میں بھی اترا ہوا ہے، اللہ ان کے جسم میں بھی اترا ہوا ہے، ولیوں کے جسم میں اترا ہوا، نبیوں کے. یہ عقیدہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. اللہ کسی کے جسم میں اترا ہے تو ان کا صوفیوں کا اللہ، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہاں تک کہ ابن عربی نے کہا، ایک نام ہے ابن العربی، یہ بھی جان، ابن العربی، العربی میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ صوفی نہیں تھے، توبہ کر لیا. ایک نام ہے ابن عربی، الف با نون ابن، عربی عین را با یا، ابن. یہ بدعت صوفیوں کا سمجھے امام تھا، صوفیوں کا امام تھا، بدعقیدہ صوفی تھا. کیا نام تھا اس کا؟ ابن العربی نہیں، ابن عربی. تو کیا اس کا عقیدہ کہا اس نے؟ جو دمشق، کہاں دفن ہے؟ دمشق میں دفن ہے. ابن عربی کہاں دفن ہے؟ دمشق میں. وہ بہت بڑے گمراہ میں سے تھا، ارے بہت بڑا سڑیل بدبودار صوفی بدعتی مشرک تھا. کیا کہتا ہے؟ العبد رب، اس کو بہت غور سے سمجھے گا. العبد رب والرب عبد یا لیتا شعری من المکلف. کیا کہتا ہے؟ ترجمہ دیکھو، بندہ رب ہے. توبہ استغفر اللہ. بندہ کیا ہے؟ رب ہے. بندہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے، صحیح سوچ ہے. بندہ مخلوق ہے، رب خالق ہے. بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے. لو، بندہ رب ہے اور رب کیا ہے؟ اللہ کو بھی مخلوق مان لیا. بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے. جیسے آپ بندے ہیں کہ نہیں؟ میں بندہ ہوں، میں ہی رب ہوں اور اللہ بھی بندہ ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ صوفیوں کا سمجھ پائے کہ نہیں اس طرح؟ اور مجھے کیا معلوم کہ مکلف کون ہے، یعنی شریعت کا پابند کون ہے؟ ارے جب اللہ بندہ ہے اور بندے اللہ ہیں تو بھائی شریعت کی پابندی کس کے اوپر اللہ نے اتارا؟ سمجھ پائے آپ لوگ کہ نہیں؟ جب آپ رب ہیں اور رب بھی آپ ہیں، بندہ ہیں، مخلوق ہیں، تب شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اتارا کون اس کا مکلف اور پابند ہے؟ یہ ابن عربی کا اتنی غلط. آج ہندوؤں میں یہی چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ اتار لے، اللہ ان میں حلول کے اترا ہوا ہے، ان کے اندر گھسا ہوا ہے. مان نہیں، بس یہی جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں یہی عقیدہ لے کر کے، مان نہیں کس راستے سے گھسا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، گاڑ سے گھسا کہ بدتمیز نالائق بد عقیدہ لوگ. کتنا بڑا آپ اللہ کے بندے ہو نا، آپ اللہ ہو سکتے ہو اور اللہ بندہ ہو سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح آگے، اور صوفیوں کے طاغوت نے کہا، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے ابن عربی کو، یعنی بہت بڑا کرمنل. ابن عربی، وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا. استغفر اللہ. توبہ کرو بیٹا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اہل حدیث گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اہل حدیث مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور اہل حدیث اساتذہ ملے ہیں. ورنہ اب دیکھو کوئی کہے کہ حافظ ہدایت اللہ ہی رب ہے اور رب حافظ ہدایت اللہ. توبہ. یہ دیکھو، وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا. کتے اور سور ہمارے الہ ہیں، یعنی عبادت کے لائق معبود ہے. اب اس سے بڑا ہم اپنے یو پی بہاری زبان میں اتنا، اس سے بڑا کوئی حرام الدار ہوگا؟
ومل کلب والخنزیر الا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ابن عربی کا، اور یہ صوفیوں کا بھی عقیدہ ہے. کہتے نہیں اسی لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں سالے، جتنے یہ بدعتی ہوتے ہیں اکثر نماز نہیں پڑھتے، مالا لیے سادھوؤں کی طرح، ہاں سندور وندور لگائے سبھی سب. تو کہتے ہیں کہ کتے اور سور ہمارے الہ ہیں. الہ مانے جس کی عبادت کی جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تو گرجے میں پادری بنا بیٹھا ہے، پادری بنا ہے، یہ ان کا کرسچنوں کا مولوی کہہ لیجئے. اللہ تو گرجوں میں پادری بنا بیٹھا. توبہ توبہ سے، اللہ مندر میں گیا ہے، چرچ میں گیا ہے، پادری بنا ہوا ہے. یہ ابن عربی تک، یہ سارے جتنے صوفی اس میں کیا ہیں، کہیں زیادہ اور کہیں کم، لیکن کہتے نہیں پہنچایا ہے. یہ اللہ تک کیا ہے؟ پہنچایا ہے، اور کوئی نہیں پہنچا پا. کتنے مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آئے پوچھنے کے، اللہ کے رسول خاموش ہوئے. جب وحی آئی تب اللہ کے رسول نے وحی کے مطابق جواب دیا. اسی طرح دیکھو اکثر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا. دنیا کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا بچوں؟ ہاں صحیح بولو، ہاں بولو. اپنی ہی لا الہ الا اللہ کے لیے پیدا کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ کسی نبی کی وجہ سے نہیں، کسی رسول کی وجہ سے. نبیوں اور رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی، مطلب اور اس کی شرط، اس کا تقاضا سکھائیں. آج بریلیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ پوچھو ان سے، وہ کہیں گے لولا کا لما خلق الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ مخلوق کو نہ پیدا. توبہ توبہ. کہتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہو جائے گی کہ جب آسمان پھٹے گا تو حضرت موسیٰ آسمان پکڑے، نہیں کس کے بارے میں ہے؟ حضرت آدم کے بارے میں، کہ آدم نے جب اللہ کے حکم کی، اللہ کی مصلحت کے حساب سے نافرمانی ہوئی تو جنت سے نکال دیے گئے. ایک گڑھی ہوئی روایت ہے. تو قرآن میں ہے کہ ہم نے ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول کیا. ربنا اننا، کیا ہے ربنا ظلمنا، صحیح بات یہ ہے. وہ کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے جانا؟ کہا میں نے دیکھا کہ آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تو میں جان گیا. اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں محمد تیرے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے. ایک من گھڑت روایت ہے. تو بریلیوں کا، ہمارے ہندوستان میں بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا نبی کی وجہ سے پیدا. اگر نبی نہ ہوتے تو دنیا ہی نہیں ہوتی. حالانکہ نبی آخری پیغمبر ہے، ان سے پہلے بھی دنیا ہے کہ نہیں، زمانہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بریلیوں کا عام. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وما خلقت الجن والانس الا، ارے سارے لوگوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، سارے لوگوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور امت محمدیہ کو اپنی ہی عبادت نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کے لیے پیدا کیا. اسی طرح صوفیوں کا، بیشتر صوفیہ یعنی اکثر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا. دیکھو آپ جانتے انسان کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ شیطان کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ آج بریلیوں کا یہی عقیدہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اپنے نور سے پیدا کیا. حالانکہ قرآن میں کیا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے جنا ہے اور نہ اللہ سے کوئی جنا ہے. یہ بریلیوں کا عقیدہ صوفی ہے عقیدہ. تم لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ بریلیوں کی اللہ کے رسول نور تھے. اللہ کے رسول نور نہیں تھے، اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بندے تھے، انسان تھے، بشر، لیکن وہ انسانوں میں نبی تھے. رتبہ بلند ہو گیا کہ نہیں بلند ہوا؟ مرتبہ بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ بریلیوں، یہ صوفیوں کا عقیدہ کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے
نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ صوفیوں کا عقیدہ۔ چھٹی پہچان صوفیوں کے ہے خلاف شریعت مطہرہ اعمال میں سے، یعنی شریعت کے خلاف عملوں میں سے یہ کام ہے بھی ہے اولیاء کے لیے نظر و نیاز کرنا۔ اگر مان لیا جائے کہ نظام الدین ولی جو دلی میں، یا خواجہ معین الدین چشتی یا عبد القادر جیلانی یہ ولی تھے، مان لیا جائے ولی کون تھے؟ قرآن کی کوئی دلیل نہیں کہ ولی تھے، چلو ہم گمان کرتے، تو ان کے لیے نظر و نیاز کرنا جائز ہوگا؟ عرس منانا جائز ہوگا؟ کیوں؟ یہ سب کیا ہے؟ نظر و نیاز عبادت، اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ تو نظر و نیاز کرنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، چلے جاؤ دلی میں نظام الدین اولیاء ایریا جو ہے سارے قبروں کا طواف ہے، کچھوچا چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، پاکستان میں چلے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، قبروں پر طواف کون کرتا ہے؟ صوفی لوگ بدعقیدہ۔ اور اسی طریقے سے قبروں کو مزار بنانا، مزار وہ جگہ جہاں لوگ زیارت، اللہ کے رسول نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، قبروں پر میلہ ٹھیلا کرنے سے منع کیا، قبروں پر بیٹھ کے بھک منگائی، مجاوری یا جھاڑو پوچھا لگانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا، کہا اے علی میرے داماد جا، اگر کہیں اونچی قبر دینا تو اس کو کیا کرنا؟ برابر کرنا۔ کسی کے گلے میں تانت تعویذ دیکھنا یہ صوفیوں ہی کا کام ہے، تعویذ پہننا صوفی لوگ۔ قرآن خوانی کون کرے گا؟ صوفی لوگ کریں گے، جو سنت کے خلاف جتنا عمل ہے۔ تو یہ مزار بنانا، ایسے انداز سے ذکر اذکار کرنا جسے اللہ کے رسول نے شریعت کے، جیسے کیسے ذکر ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اللہ 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 ناچ گا کر کے۔ تیرا امام جس کو تو امام مانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے اللہ کا ذکر اس طرح کیا ہے؟ اسی لیے آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن رٹو تو بالکل پورا ایکسرسائز نہ کرو، سیدھا بیٹھ کر کے۔ یہ صوفیوں سے آیا میرے بھائیوں، یہ جو قرآن رٹانے کا ہمارے ہندوستان میں سارے لوگوں کے ہاں قرآن حفظ کرنے کا یہ طریقہ آ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح دیکھو عام لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ آپ یہ بھی دیکھو گے، میں نام لے لوں گا، ہمارے استاد تو نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث سے لکھنا عادت، نماز پڑھیں گا تشہد میں بیٹھیں گے تو۔ یہاں بھی میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے جو یہاں کے مدرس نہیں ہے، جان نہیں لکھے گا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ دیکھیے جھومنا، جھامنا، ایکٹنگ کرنا، ناچنا، کمر ہلانا، گردن ہلانا، یہ سب نبی کا طریقہ عبادت چھوڑنا چاہیے۔ نہیں چھوڑو گے تو چھوٹے گا، ہم لوگوں کی بھی عادت تھی، چھوڑو گے تو اب قرآن ویسے مجموعے پڑھیں گے تو ایسے ایسے ایسے، اب چونکہ عادت آپ بنا لیے ہیں تو بغیر اس کے یاد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی جان لیجیے، آپ نے عادت بنا، لیکن آیا ہے وہیں سے، دعا میں جھومنا، یہ کرنا، یہ سب بدعت صوفیوں کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے ہو؟ یہ سب کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے؟ اور ہو کرتے ہوئے تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھا؟ ہو جیسے مکئی بوتے بہار میں نا، تو سیار آ کے کھانے لگتا تو بکاتا ہو۔ تو یہ سب غیر شرعی طریقہ ہے میرے بھائی۔ ناچ گانا، یہاں ڈھول ضرور لگا رہے گا، تبلا بجے گا، بانسری بجے گی، ناچیں گے، گائیں گے۔ پاکستان میں خاص طور ہمارے ہندوستان میں وہ پیر صاحب بیٹھے رہیں گے اور مرد عورت سب پھرکیں گے، ناچیں گے۔ وہ دین جو انسانی خرافات سے مبرہ و پاک ہے، اسی طرح صوفیوں کا ایک عقیدہ تعویذ اور گنڈا بھی ہے۔ تعویذ، گنڈا، کڑا چھاپ پہننا، آپ چلے جاؤ بریلویوں کے پاس، بیماری کا فوراً وہ تعویذ، فلاں مزار کی انگوٹھی ہے، فلاں درگاہ کی انگوٹھی ہے، تعویذ اور گنڈا۔ اور آپ لوگوں نے پڑھا تعویذ اور گنڈا کیا ہے؟ شرک، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو یہ صوفیوں کے چند علامتیں اور نشانیاں بتلائی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ان بچوں کو اور سارے لوگوں کو کفر اور شرک اور صوفیوں کی سوچ اور فکر اور عقیدے اور اخلاق سے محفوظ رکھے آمین. عقیدے کو خوب مضبوط کرو. جزاک اللہ. گاؤں دیہات میں